اردو سے خطرہ لاحق ہے ہندی کو خطرہ لاحق ہے اردو سے، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کی اپج ہے. کوئی بھی شاعر یا گلوکار یا مصور، اس کے اندر اگر گھرنا ہے، ہٹ اسپیچز اور ہٹ کی وہ بھاونائیں اپنے اندر رکھتا ہے، تو میرا خیال ہے نہ وہ اچھا شاعر ہے نہ وہ اچھا انسان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر چار بڑے سینٹرز کہے جاتے ہیں اردو زبان اور تہذیب کے: لکھنؤ، دہلی، رامپور اور حیدرآباد. کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. کیا بات. تو یہ سمجھ لیجئے کہ شاعری مجھے وراثت میں ملی. مشاعرے کا اسٹیج وہ اسٹیج ہے جہاں آپ کی آتما کا علاج کیا جاتا ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. اور میں تو پٹنہ آ کر خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. ہم سب چیز کر رہے ہیں، صرف ہم شکر کرنا اور صبر کرنا ہی بھول گئے. ہر عہد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اردو زوال پذیر ہے. مشاعرہ کرانا بھی گویا بیٹی کی شادی کرانے کے برابر. میں آپ کو شکریہ ادا کروں منتھن ٹوڈے کی پوری ٹیم کا، خورشید احمد صاحب کا اور اپنے بھائی اشفاق صاحب کا. آج ہمارے بیچ بہت ہی بڑی شخصیت اور ہمارے بڑے اچھے شاعر، ہمارے دوست پٹنہ آئے ہیں، ابرار کاشی بھائی. ابرار کاشی بھائی، آپ کا پٹنہ میں منتھن ٹوڈے کی پیشکش جو ہے ہمارے ایڈوانٹیج پوڈ کاسٹ میں آپ کا بہت ہی خیر مقدم ہے. ہم آج باتیں کرتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو ہم لوگ اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے، آپ ایسے لوگ جب شہر میں آتے ہیں تو شہر خوبصورت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں آپ کہ آپ اردو یا شاعری کب شروع کی، کچھ ایسے یاد ہے آپ؟ سب سے پہلے تو میں منتھن ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پہ کہ آپ نے پٹنہ میں مجھے یاد کیا. میرا خیال پٹنہ میں میری دوسری حاضری ہے. آپ نے مجھ سے میری شاعری کے سفر کے بارے میں پوچھا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ شاعری مجھے وراثت میں ملی ہے. ایک لفظ ہے اردو میں جسے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اچھا. نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے ننیال اور ددیال دونوں طرف سے کوئی چیز وراثت میں ملی ہو، جیسے شاعری، مصوری یا گائکی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے ننیال، میرے نانا شاہد انصاری، میرے پردادا غلام خورشید یاسین صاحب اور راز والا پوری صاحب اور منظور ندیم صاحب، اس خانوادے سے میں مہاراشٹر کے ایک چھوٹی سی تحصیل ہے بالاپور، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. اور لیکن میری ابھی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ مقیم، تو میں امراوتی میں. بڑی اچھی بات آپ نے بولی کہ پوری وراثت میں ملی ہے. بڑی اچھی. میں ایک شاعری بہت ہی وائرل ہوتی ہے، بہت لوگ پسند کرتے ہیں آپ کے، جو آپ کے شاید لیگیسی جو ہے آپ کے گھر کی ہے، وہ تراشنے والی بات جو ہے پتھر کی، وہ جو شاعری پڑھنا چاہیں گے؟ جی. اس شعر کو ساری دنیا جانتی ہے اور یہ شعر سب نے سنا ہوگا، لیکن شاعر کا نام پتہ نہیں ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ یہ شعر میرے گھر کا ہے، میرے خانوادے کا ہے. کون سا شعر ہے؟ شعر یوں ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. کیا بات ہے. تو تراشنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایز اے آرگنائزر. اور ہم لوگ کی جو تنظیم ہے پٹنہ لٹریری فیسٹیول، 6 سالوں سے پٹنہ میں کام کر رہی ہے ادب اور تہذیب پر. تو آپ اس کے بارے میں کہاں، کب سنا اور کیسے آپ کو محبت ہوئی، آپ کیسے پٹنہ آئے؟ کیونکہ اچھے لوگ کا آنا بھی بہت ٹف ہوتا ہے. لوگ پسند کرتے ہیں کہ شاعر کہاں جائیں، پلیٹ فارم اچھا ہونا چاہیے، لوگ اچھے، سامعین اچھے تھے. پٹنہ غازی آباد ایک بہت اچھی یہاں کے سننے والے لوگ ہیں، سامعین ہیں، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور بہتر بنائیں. اس میں آپ کی کیا رہے گا اور کیسے بہتر بنائیں؟ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی کوشش بہت سراہنی ہے اور اس کو واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے، قابل ستائش ہے. دیکھیے ہندوستان کی سرزمین پر چار بڑے سینٹرز کہے جاتے ہیں اردو زبان اور تہذیب کے: لکھنؤ، دہلی، رامپور اور حیدرآباد. لیکن عظیم آباد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عظیم آباد بھی اپنے آپ میں ایک دبستان ہے، ایک بہت بڑا سینٹر ہے. یہاں بڑے بڑے شعراء اکرام یہاں سے ہوئے ہیں اور یہاں کی شاعری نے، یہاں کے عوام نے ہمیشہ یہاں کی شاعری کو بہت پسند کیا ہے. اور میں تو پٹنہ آ کر خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. اور آپ نے PLF میں مجھے بلا کر یہ جو دعوت دی ہے، مجھے بلایا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی ایک بہت اچھی جو شاعری وائرل ہے، جو بہت میں سنتا ہوں، یہ آپ کا خود اللہ سے یا کچھ سے سوال ہے خدا سے، اس کے بارے میں کچھ ذرا بولنا چاہیں تو مجھے اچھا لگے گا. اس کی شاعری کو کیا ہے، یہ کیسے تھاٹ آیا یہ آپ کو؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور یہ سوال مطلب بھی سوال ہی اپنے آپ میں میرے لیے بھی ابھی تک سوال ہی بنا ہوا ہے.
یہ نظم ہے خدا کا سوال جس کا عنوان ہے، اس میں یوں سمجھ لیں آپ کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے، تو یہ اس کا ایک اس تھاٹ کو لے کر کے اس کو پھیلا دیا گیا، اور یہ میرے معبود، میرے خلاق اعظم کی اس کی مجھ پر یہ خاص کرم اور اس کی مہربانی ہے جس کے نتیجے میں مجھے یہ ملا ہے۔ میں اصل میں کوئی بہت یوں نہیں تھا، اب بس یوں ہی جیسے لوگ سوچتے ہیں شعر کہتے ہوئے تخیل کی دنیا میں رہتے ہیں، تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے خیالات کو جمع کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یوں ہی میں بھٹک رہا تھا خیالات کی وادی میں، تو اچانک ایک یہ نظم یوں سمجھ لیجیے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ گویا ایک اتری ہوئی چیز ہے مجھ پر، مگر اس موضوع کے لیے، اس ٹاپک کے لیے خاص طور سے اگر میرے خدا نے، میرے پیدا کرنے والے نے مجھے چنا ہے تو یہ مجھے اس کے لیے سجدہ شکر میں ادا کروں گا ہمیشہ، اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اس کا مجھ پر یہ احسان عظیم ہے، احسان خاص۔ وہ شاعری کیا ہے ذرا اگر آپ پڑھیں گے تو ہم لوگ کو اچھا لگے گا۔ میں ضرور وہ شروعات اس کی میں 2-3 آپ کو سنا دوں کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی تمہاری ہدایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں۔ کیا بات۔ اب یہاں ایک کردار ہے کہ قلم خدا کی زبان میں ڈھل جا رہا ہے اور پھر وہ قلم جو ساری باتیں لکھوا رہا ہے، تو پھر آگے اسی طرح سے وہ نظم چلتی ہے اور پھر وہ گنواتا ہے اس کے اندر کہ بھی میں نے تجھے یہ ملا ہے، تجھے یہ ملا ہے، تجھے یہ دیا ہے، تجھے یہ دیا ہے، اور بدلے میں تجھ سے صرف ایک سجدہ چاہتا ہوں۔ ہم سب چیز کر رہے ہیں، صرف ہم شکر کرنا اور صبر کرنا ہی بھول گئے ہیں، تو یہ 2 چیزیں اس کو بہت رکھتی ہیں سامنے لوگوں کو، اور یہ میں مشن کے طور پہ اس کو مشاعرے میں پڑھتا ہوں۔ صحیح بولا آپ نے، بہت اچھی بات بولی کہ ان اللہ مع صابرین، جیسا کہا گیا، صبر بہت ضروری ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ قلم آپ کے پاس ہے تو قلم اور کتاب سے اچھا کوئی گفٹ نہیں ہوتا ہے، جی، جو میں نے اپنے زندگی میں سیکھا ہے۔ یا آج کتاب اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک نالج ہے، جی، لیکن اس کو وزڈم آپ کے اندر صلاحیت جو ہے وہ نکالتی ہے۔ جی۔ تو میں ایک اگلا سوال اور کرنا چاہوں گا کہ آپ آنے والے 5 سالوں میں یہ اردو اور یہ لینگویج جو ہندی ہے اس کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کیا آپ کی سوچ ہے کہ اس کو اور بہتر کیا جائے؟ ہم ایسے لوگ، یہ تو ہر دور میں، ہر عہد میں زبان کا، تہذیب کا رونا رویا جاتا رہا ہے، ہر عہد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اردو زوال پذیر ہے، ہندی کو خطرہ ہے، اردو سے خطرہ لاحق ہے ہندی کو خطرہ لاحق ہے اردو سے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں کی اپج ہے جو اس طرح کے بیانات دے کر یا اس طرح کا نیریٹو بنا کر کے اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ اردو اتنی سایہ دار وہ شجر ہے، خوبصورت زبان ہے، اور اتنا سایہ دار وہ شجر ہے کہ اس کے اندر مختلف زبانوں کے لفظ آ کر مل گئے ہیں، سما گئے ہیں، اور اردو نے ماں کی طرح اسے اپنے کلیجے سے، اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا مستقبل، ہندی کا مستقبل، ہندوستان کا مستقبل، ہمارے ملک کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ادھر ادھر کی کوئی آوازیں آتی ہیں تو اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے سنجیو شراف صاحب ریختہ، دیکھیں آج اردو پر کافی کام ہو رہا ہے، ان کا کتاب بھی آ رہی ہے، ان کا آن لائن ہے۔ وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کون سی تنظیم جو آج اچھا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ کافی ملک میں جاتے ہیں، کافی لوگ سے ملاقات ہے، جی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک ریختہ بہت بڑا ہمارا ہندوستان میں ایک ادبی پلیٹ فارم ہے۔ آپ ریختہ کو میں بہت کم لفظوں میں بیان کر دوں تو یہ سمجھ لیں کہ اردو زبان کو اور اردو شاعری کو اور اردو کی شاعری کا ہمارا جو کلاسیکی سرمایہ ہے، ہمارا جو ادب ہے، اس کو ریختہ نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہے۔ اس کے لیے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ سنجیو شراف جی، فرحت احساس بھائی، یہ سب لوگ اور ان کی پوری ٹیم، میں انہیں اس کے لیے سلام کرتا ہوں، اور ان کی یہ کوشش بہت کامیاب کوشش ہے۔ ریختہ فیسٹ ہوتا ہے دلی میں، لوگ اس کو پوری دلی اس کو ایک فیسٹیول کی طرح مناتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ شاعری اتنا بڑا کام۔ آپ جو نئی نسل ہے، جو یوتھ ہے، آج 54% انڈیا کی یوتھ ہے، اس کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں لٹریچر سے؟ کہاں پہ ان کو اور اس سے پیار کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نئی نسل کو پیغام میں کیا دے سکتا ہوں؟ بس یہ ہے کہ ساہت، ادب، لٹریچر، اور نہ صرف ادب یا لٹریچر بلکہ فنون لطیفہ سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سب میں انسانیت کا پیغام دیتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کا پیغام یا انسانیت اپنے اندر بسا لینے کے لیے اس پلیٹ فارم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جسے آپ ادب کہہ دیں، میوزک کہہ دیں۔
مصوری کہہ دیں، پینٹنگز کہہ دیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں جو کریٹیوٹی سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی شاعر یا گلوکار یا مصور، اس کے اندر اگر گھرنا ہے ہٹ اسپیچز اور ہٹ کی وہ بھاونائیں اپنے اندر رکھتا ہے، تو میرا خیال ہے نہ وہ اچھا شاعر ہے نہ وہ اچھا انسان ہے. تو یہ بہت ضروری ہے آنے والی نسل کو، یہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے دل میں محبت کے، انسانیت کے، امن اور بھائی چارے کے جذبات کو فروغ دے، اور یہی انسانیت کو بچا سکتی ہے، اس دنیا کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچا سکتی ہے، جو پوری دنیا آج ہمیں بارود کے ڈھیر پہ نظر آ رہی ہے. بڑی اچھی بات بولی کہ انسانیت کی ہے. میرے خیال سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ میں سبھی لوگ یہاں جو موجود ہے، دو چیز بہت کامن ہوتی ہے لائف میں. ایک تو ہے کہ ہم لوگ کو بنانے والا ایک خدا ہے، تو ہم لوگ کو کس بات کا گمان کرنا چاہیے. بے شک. دوسرا، ہم لوگ دونوں سبھی کے پاس 24 گھنٹہ ہے، تو اس کو ہم جتنا انویسٹ کر سکے. ایک ہم آپ سے یہ بہت بڑا سوال کرنے جا رہے ہیں کہ جیسے میں خود ایک آرگنائزر ہوں، بڑی مشکلات آتی ہے، تو اس میں آپ لوگ کی مدد، شاعر ہوتے ہیں جو اچھے شاعر ہیں، تو مدد کیسے آپس میں سینرجی ہو، بھائی چارہ ہو، صرف پیسہ آگے نہیں رہے، انسان آرگنائزر بھی آپس میں مل کے اس انڈسٹری کو کیسے اٹھا سکتے ہیں، یا آپ کی کیا فیلنگ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بڑا کمرشیل سوال بھی ہے، اور پروفیشن سے جڑا مشکلات آتی ہے. بھی. ہاں، اس میں آرگنائزرز کے لیے مشکلات آتی ہیں، یہ تو بالکل سچ بات ہے. تو شاعروں کی ذمہ داری ہے کہ آرگنائزرز کی مشکلات کو، وہ کہا جاتا ہے نا، بڑے کہہ گئے ہیں، بزرگ کہہ گئے ہیں کہ مشاعرہ کرانا بھی گویا بیٹی کی شادی کرانے کے برابر یا گھر بنانے کے برابر ہوتا ہے، اس کی جو تیاریاں ہوتی ہیں. تو شاعروں کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے ہر لیول پر. میری کوشش ہوتی ہے، میں پرسنلی میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میری کوشش ہے، تو جب اردو کی زبان کی بات آتی ہے، ہندوستان کی بات آتی ہے، تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، یا میں بہت زیادہ بازاری زبان کا استعمال نہیں کرتا ہوں لوگوں سے. اگر کہیں مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، اور ورنہ میں زیادہ تر تو چلا جاتا ہوں. اب آپ کے یہاں بھی میں آ گیا تو میں نے کوئی آپ سے بات نہیں کی. تو ہم چاہیں گے کہ ٹریولنگ جو آپ کے سب سے پسندیدہ جو آپ کی شاعری ہے وہ کر کے ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ایک پیاری شاعری جو آپ کی سب سے پسندیدہ دل سے جو ہے، کچھ دو چار شعر سناؤں. اس سے پہلے یہ جو منتھن ٹوڈے ہے، اور آپ نے جو نئی نسل کی بات کی تھی، میں اسی سے اپنی بات کو جوڑ لوں گا. ساحر صاحب نے کہا تھا کہ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. کیا بات ہے. تو ابھی تک بھی جو شاعری کو ایسا سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ وقت کی بربادی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. آج آپ نے جس نشست کا انعقاد کیا ہے، اور پٹنہ کی جس سامعین سے آج ہماری ملاقات ہونی ہے، یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بربادی کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ اپنی آتما کی شدھی کرن کے لیے آ رہی ہے. مشاعرے کا اسٹیج وہ اسٹیج ہے جہاں آپ کی آتما کا علاج کیا جاتا ہے، جہاں آپ کو روحانی طور پر مضبوط کیا جاتا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے. تو میں اسی سے جڑا ہوا دو تین شعر آپ سن لیں کہ وہ تو اچھا ہے غزل، تیرا سہارا ہے مجھے. کیا بات. وہ تو اچھا ہے غزل، تیرا سہارا ہے مجھے، ورنہ فکروں نے تو بس گھیر کے مارا ہے مجھے. جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا، جس کی تصویر میں کاغذ پہ بنا بھی نہ سکا، اس نے مہندی سے ہتھیلی پہ اتارا ہے مجھے. غیر کے ہاتھ سے مرہم مجھے منظور نہیں، تم اگر زخم بھی دے دو تو گوارا ہے مجھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت گہرائی آپ کی شاعری میں ہے. بہت شکریہ. بٹ آپ سے آج باتیں کر کے بڑی اچھی لگی، اور یہ وقت، یہ انڈیا جو ہمارا جو منتھن ٹوڈے ہے اس کی پیشکش ایڈوانٹیج پوڈ کاسٹ میں ایک بار سبھی پھر جتنے ہمارے درشک ہیں ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر بہت جلدی اور شاعری سے ہم لوگ ملیں گے، اور انشاءاللہ اس انڈسٹری کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا باتیں کرنے کا. میں آپ کو شکریہ ادا کروں منتھن ٹوڈے کی پوری ٹیم کا، اور پاٹلی پتر پٹنہ عظیم آباد کے تمام ناظرین کا، تمام شائقین کا. آج ان سے ملاقات بھی ہوگی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر اپنے بھائی خورشید احمد صاحب کا، اور اپنے بھائی اشفاق صاحب کا، جو ماشاءاللہ بہت خوشگوار اور بہت شاندار شخصیت، جاندار اور شاندار شخصیت کے مالک ہیں. ان دونوں حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بس سلامتی کی دعائیں آپ کو. بہت بہت شکریہ. لو یو آل.